الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات جھوم جھوم کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا سورہ نساء کے تعارف میں ساری چیزیں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج سورہ نساء کی پہلی آیت ہے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، جو تمہارا رب ہے اس سے ڈرو۔ سارے لوگوں سے خطاب ہے، تمام خلقت سے خطاب ہے۔ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظوں کے اندر خطاب فرمایا، کہا اپنے رب سے ڈرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، جوڑا پیدا کیا اسی میں سے اللہ تبارک و تعالی۔ ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ جو ایک جان بنائی تھی اسی میں سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے اس ایک جان سے ایک جوڑا بنایا۔ اور وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ مرد اور عورتیں کثرت سے ہم نے ان دونوں سے ہم نے پھیلا دی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ الذی تساءلون بہ والارحام، جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے بھی بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، نگہبان بھی ہے اور ہر وقت دیکھتا بھی ہے۔ کتنی بڑی بات کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر۔ اللہ ہمیں پڑھنے والوں میں بنائے، سمجھنے والوں میں بنائے۔ بہت بڑی بات کی اللہ نے اس آیت کے اندر۔ اس آیت مبارکہ کے اندر تمام بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے اور سب کو تقوی کا حکم دیا گیا۔ کافروں کے لیے تقوی کیا ہے؟ فرمایا کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں، ان کے لیے تقوی ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے تقوی کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالح بجا لائیں۔ ہر ایک کو اس کے مطابق تقوی کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد یہاں چند چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔
غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد اور عورت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لہذا خوف خدا کا حکم دیا گیا تاکہ ظلم سے بچیں، اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بد صورت رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی ہے، لہذا اس سے بھی بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ رشتہ داریاں پیدا ہوں گی، عورتیں بڑھیں گی، مرد بڑھیں گے، پھر آپس میں رشتے ہوں گے، تو رشتہ داریاں بڑھنے کے ساتھ ساتھ معاملات بھی خراب ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے، لہذا لڑائی جھگڑے سے بھی بچیں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بھی بچیں، آپس میں رشتے ہو جاتے ہیں پھر تعلق توڑنے سے بھی بچیں، جوڑنے کا حکم دیا گیا، توڑنے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ لہذا جب یہ نکاح پڑھانے والے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اکثر اس آیت کا آپ نے خطبوں کے اندر سنا ہوگا، اکثر جو نکاح خواہ ہیں، نکاح رجسٹرار ہیں، نکاح پڑھنے والے ہیں، وہ خطبے کے دوران اس آیت کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ تم ایک رشتہ جوڑ رہے ہو، لہذا جوڑ رہے ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جوڑے رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے قائم رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا تعلقی کا باعث بنو، اگر لا تعلقی کا باعث بنو گے تو گناہ گار کہلاؤ گے، اگر تم حقوقوں کی پاسداری کرو گے، تعلق جوڑے رکھو گے، محبتوں کو بڑھاؤ گے، نفرتوں کو مٹاؤ گے، تو پھر اعلیٰ درجے کا ثواب پاؤ گے۔ تو اس آیت کے اندر انسان کی ابتدا کا بیان ہے، تذکرہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام انسانوں کا باپ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو ہی کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی دلیل سے ثابت ہے۔ مثلا دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم۔ تو اسی طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے اسی کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام، یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا سید دنیا میں کروڑ ہا پائے جاتے ہیں، کروڑوں سید ہیں، مگر ان کی انتہا رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات پر ہو۔ جو ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، بہت زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور کثیر تعداد میں موجود ہیں بنی اسرائیل، مگر اس تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات پر ہوگا۔ اب اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام کنبوں قبیلوں کی انتہا ذات پر ہوگی، جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ ایک شخص پیدائش کی موجود طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے، اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن نے بڑے احسن طریقے سے بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے مٹی سے پیدا کیا،
جو انسان کی رہائش یعنی اماج گاہ ہے، یعنی دنیا کا بنیادی جزو مٹی ہے، پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے، تو دوسرے کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر باپ کے پیدا نہ کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجود سے پیدا فرمایا، اسی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ وہ کیسے پیدا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ آپ کی الٹی پسلی سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آرام کے دوران ان کی ہی بیوی کو یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد اپنے پاس ہی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل عورت کو دیکھا، تو کیونکہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تو اس سے سوال کیا، پوچھا اس سے کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے سوال کیا تو مخاطب ہو کر حضرت حوا نے عرض کیا میں عورت ہوں۔ فرمایا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا آپ علیہ السلام کی تسکین کی خاطر پیدا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام انہی سے مانوس ہو گئے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام بڑھے حضرت اما حوا کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے آدم ابھی تو انہیں چھو بھی نہیں سکتے ہو، اما حوا کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہو۔ اے اللہ میں کیسے لگاؤں ہاتھ، کیونکہ یہ میری جن سے ہیں اور مجھے ان سے محبت اور الفت فطری طور پر ہو گئی ہے، میں اسے چھونا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے تسکین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پہلے تم اس کا حق مہر ادا کرو، حق مہر ادا کرو گے تو پھر تم اس کو چھونے کے قابل بنو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کیا حق مہر ہے؟ فرمایا میرے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش کرو، اور پھر تمہارے لیے جائز ہو جائے گی اور تمہارے لیے یہ حلال ہو جائے گی۔ حق مہر ادا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس سے تسکین پا گئے، اور حضرت حوا نے انہیں وہ سکون دیا، راحت دی کہ دونوں آپس میں خوش و خرم رہنے لگے۔